کوئی شک نہیں، اس میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک کریں گے ایمان کا خطرہ ہو جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ متقی، تقوی جسے کہتے ہیں۔ تقوی کیا چیز ہے؟ جو ہر ہمیشہ ہمیں اس بات کا احساس دلائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی بہت ساری شکلیں لکھی ہیں، علماء نے بہت ساری شکلیں لکھی ہیں، اس میں ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہر حال میں ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خاص طور پہ ایمان والے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ یہ کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ اللہ کا ڈر اور تقوی تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اور روزے کی حالت میں ہم اس کو محسوس کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، کتنا منہ میں پانی لیا ہے یہ کسی نے نہیں دیکھا، کتنا ہم نے باہر تھوکا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم خیال کرتے ہیں، بار بار تھوکتے ہیں اور مسئلہ پوچھتے ہیں کہ تھوڑا سا تھوک کے ساتھ اندر چلا گیا کہ ہمارا روزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا احتیاط کے ساتھ تھوکا جاتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ کیوں تھوک رہے ہیں، کیوں پرہیز کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایک قطرہ اندر چلا بھی گیا کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن دل کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ دل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جنگلوں کی آبان میں شدت کی گرمی ہے، اس وقت میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے تو ایک غلام کو جاتے ہوئے دیکھا، اسے بلایا اور پوچھا کہ بھائی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لینا۔ اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ اتنی شدت کی گرمی میں روزے کی حالت میں اس کا تو امتحان لینا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا اچھا یہ بکریوں میں سے ایک بکری ہمیں دے دے، اس کی قیمت لے لینا۔ اس نے کہا میں بکری چرانے والا ہوں، بکری بیچنے والا نہیں ہوں، یہ میری بکریاں نہیں ہیں، اس کا آقا کوئی اور ہے، میں غلام ہوں۔ حضرت نے کہا بھائی ایک بکری دے دینا، پیسے لے لینا اور تھوڑا سا گوشت بھی لے لینا، اپنے آقا سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ تب اس نے کہا تھا این اللہ، میں کہہ تو دوں گا لیکن اللہ کہاں گیا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ جنگلوں کی آبان میں جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خرید و فروخت کر سکتے تھے لیکن کیا کہا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دروازے پر کھڑے ہو کے اندر آواز سن رہے ہیں، ماں کہہ رہی ہے بیٹی اتنے میں گزارا نہیں ہوتا، دودھ میں پانی ملا دینا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو دھوکہ ہے۔ تو ماں نے کہا کسے پتا چلے گا، عمر کو اس کی کیا خبر کہ ہم نے پانی ملائی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا عمر نہیں، عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تقویٰ ہے۔ اور ایمان والے کے لیے یہ صفت بہت ضروری ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان للمتقین مفازا، کامیابی تقوی والوں کے لیے۔ اس لیے جتنی چیزیں اعمال ہم کرتے ہیں اس کی بنیادی تقوی ہے۔ روزہ ہم تقوی کے لیے، حج ہم تقوی کے لیے، اور مسجد کی بنیاد جو ہم رکھتے ہیں یہ بھی تقوی کے لیے ہے۔ اس لیے تقوی بہت بنیادی ہماری ضرورت ہے۔ لیکن آگے اللہ نے متقیوں کی کچھ صفات بیان کی۔ اللہ آگے کہتے ہیں ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ تقوی والے کون ہیں، متقی لوگ کون ہیں؟ اس کی وضاحت آگے اللہ نے کروایا کہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جسے دیکھا نہیں، جو آنکھوں سے اوجھل ہے، اس کے باوجود اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو رسول اللہ نے کہہ دیا اس پر ایمان لا لیا۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے کہا ہے، اس میں ہم شک نہیں کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کہا اللہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم ہیں نا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میرے ساتھی ہو، بھائی وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، اور صرف یہ سن کر کے میں نے کہا ہے یقین کر لیں گے کہ میرے نبی نے کہا ہے وہ میرے بھائی ہیں۔ ایمان بالغیب جسے کہا جاتا ہے، آخرت کے جتنے مناظر رسول اللہ نے بیان کیے یا دنیا کے حالات جتنے رسول اللہ نے بیان کیے، ہم تو ایمان والے ہیں، نبی نے کہا ہمیں یقین کرنا ہے۔ یہ تقویٰ متقیوں کی علامت بتائی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے ایک اونٹ دیکھا بڑا اچھا ہے، تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ بھائی یہ بیچو گے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بیچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا مول طے ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی میں خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں صرف ایسے ہی آیا تھا، یہ سواری مجھے پسند آ گئی اور میں نے لے لیا ہے، اس کی قیمت تو مدینے میں جا کے میں تمہیں ادا کروں گا، تم میرے ساتھ آنا۔ یہ کہہ کر رسول اللہ جانے لگے تو وہ ساتھی بھی اونٹ پکڑ کے پیچھے چل رہے تھے، اللہ کے رسول آگے تھے۔ تو جو صحابہ پیچھے سے دیکھ رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے خرید لیا ہے، ان کو بھی وہ سواری اچھی لگی تو انہوں نے آ کے اس کی قیمت لگائی اور اللہ کے رسول نے جتنے میں خریدا تھا اس سے زیادہ کی قیمت بتائی۔ اس آدمی کا ارادہ بدل گیا، کہا میں تمہیں بیچتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ تو تم نے مجھے بیچ دیا ہے۔ کہا میں نے کہاں بیچا؟ کون گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہے؟ اور یہ بات اس وقت میں ہو رہی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ فروخت کرنے والا دونوں اکیلے تھے۔ کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، کہا اس میں سے کوئی گواہ بنا دو، میں یہ اونٹ تمہیں بیچ دوں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے تمہیں بیچا ہے، بس ایک گواہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ خاموش تھے، ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول اپنے سے خریدا، میں گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کیسے؟ اسے اونٹ بیچا اور چلا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے جھوٹی گواہی کیوں دی؟ تم نے کیا سنا تھا کہ میں نے اسے خریدا ہے؟ انہوں نے فرمایا رسول اللہ آپ نے جنت کے بارے میں بتایا، ہم نے اسے سچ مان لیا۔ آپ بتا رہے ہیں، آپ جہنم کے بارے میں آپ نے بتایا، ہم نے سچ مان لیا، شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ آپ بتا رہے ہیں۔ آپ نے کہا ہے جو چیزیں ہماری نظروں میں نہیں ہیں اسے مان لیا ہے، یہاں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں میں نے خریدا ہے، یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیا کہ رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ چیز آپ نے خریدی ہے۔ اللہ کے رسول خوش ہو کے کہنے لگے کہ آج کے بعد یہ جب بھی گواہی دینا اس کے اکیلے کی گواہی دو کے برابر ہے۔ لیکن اس کا فائدہ تب ہوا جب قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا تو آیتوں کے سلسلے میں اعلان ہوا کہ اسی آیت کو قرآن میں لکھا جائے گا جو آیت دو صحابہ کے پاس موجود ہو۔ قرآن کی ایک آیت آج بھی ہے، سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں، اسے لا کر یہی صحابی نے سامنے رکھا، کہا یہ آیتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہیں، میں نے اسے محفوظ کیا ہے، اسے قرآن میں جمع کیا جائے۔ انہوں نے کہا ایک اور گواہ چاہیے، تب صحابی نے یاد دلایا تمہیں یاد نہیں ہے میں کون ہوں؟ رسول اللہ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں اکیلا دو کے برابر۔ پھر اس آیت کو قرآن میں جمع کیا گیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ چیز اللہ نے قرآن میں اس صحابی کے ذریعے سے اللہ نے قرآن کے اندر وہ چیز وہ آیت رکھوائی۔ تو ایمان بالغیب یہ ایمان متقیوں کی سب سے پہلی علامت ہے، کیونکہ کافروں کا یہی مسئلہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا ہے اسے کیسے مانیں، جو نہیں دکھ رہا ہے اسے کیسے مان لیں۔ اس لیے بہت ساروں کا یہ ماننا ہے کہ یہ دنیا خود بنی ہے، خود ختم ہو جائے گی۔ ایک بادشاہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، دنیا خود بنی ہے، خود ختم ہو جائے گی، یہ خود وجود میں آئی ہے، اسے بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے اعلان کروایا کوئی ہے جو مجھے یہ مسئلہ سمجھا دے؟ تو ایک عالم کھڑے ہو گئے، کہا میں سمجھاؤں گا، فلاں دن آپ انتظار کرنا، میں آؤں گا اور یہ سمجھاؤں گا۔ بادشاہ اپنی پوری رعایا کے ساتھ انتظار کر رہا ہے۔ وہ علم رکھنے والی وہ شخصیت بہت دیر سے پہنچی۔ بادشاہ وقت کا انتظار کرتے کرتے بادشاہ کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ انسان کیوں نہیں آیا، شاید بھاگ گیا ہوگا۔ بہت دیر سے آ کر سیدھے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگے بادشاہ غصہ مت کرنا، جو میرا سفر ہے آپ تک پہنچنے کا وہ پانی کے اوپر سے گزرتا ہوا آتا ہے، دریا سے ہوتے ہوئے مجھے آنا پڑتا ہے۔ میں دریا کے پاس پہنچا، کوئی کشتی نہیں تھی، میں پریشان تھا کہ میں وقت دے چکا ہوں، بادشاہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتا رہا، اچانک میں نے دیکھا بڑے بڑے درخت ٹوٹے، زمین پر گرے، ان کے تختے بنتے چلے گئے،
اور وہ جڑتے چلے گئے، وہ کشتی بن گئی، پھر میں اس پر سوار ہوا، اس کشتی نے مجھے یہاں پہنچایا، میں آپ کے پاس آیا، بادشاہ ہنسنے لگا، کہا یہ پاگل ہو گیا ہے۔ ایسا کہیں ہوتا ہے کہ درخت خود ٹوٹ جائے، اس کے تختے بن جائے، وہ جڑ جائے اور وہ خود چلاتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ فوراً جواب دیا کہ ایک کشتی کے سلسلے میں تم ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ خود بن گئی ہے، اتنی بڑی کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن سکتی؟ ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں تمہارا یہ ماننا ہے کہ یہ نہیں بن سکتی ہے، یہ خود نہیں جڑ سکتی ہے، تو ساری دنیا کیسے وجود میں آ سکتی ہے اس کو بنانے والے کے بغیر؟ تو بادشاہ نے کہا میرے سمجھ میں آ گیا، یہ بتاؤ اب وہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب یہ بتاؤ، اب تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اب وہ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، آپ اپنی جگہ سے میری جگہ پر آؤ، میں آپ کے تخت پر بیٹھ کر جواب دوں گا۔ یہاں سے بادشاہ نیچے اترا، یہ تخت پر بیٹھے اور کہنے لگے اس وقت میں میرے اللہ نے یہ کیا کہ بادشاہ کو لا کر نیچے کھڑا کیا اور مجھے لا کے اس کے کرسی پہ بٹھایا۔ ہر آن ہر کام جو کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے، اللہ سے ہے۔ ایمان بالغیب اسی کو کہتے ہیں، جو چیزیں ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ یہی بات تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کبھی انہوں نے شک نہیں کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ کبھی پوچھا نہیں۔ آپ جنت جہنم دیکھ کر آئے ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے؟ کبھی پوچھا نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، بس یہی سچ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گنجائش نہیں کی۔ اللہ کرے اللہ ہمیں بھی وہی ایمان نصیب فرمائے، کیونکہ کتنی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور کتنی باتیں ہیں جس میں رسول اللہ نے کامیابی کا راستہ ہمیں بتایا ہے، لیکن آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ترقی والا زمانہ ہے، اسی راستے پر چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں ایک راستہ بتایا تھا کہ یہ راستہ ہدایت والا ہے۔ اس لیے ساری دنیا کہتی ہے آگے بڑھو آگے بڑھو، لیکن ہمیں 1400 سال پیچھے جانا پڑے گا کامیابی کے لیے۔ وہی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کی، اس لیے صحابہ جس وقت میں رسول اللہ سے سنتے تھے، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے بیٹھ جاؤ، یہ کہا تھا رسول اللہ نے کہ بیٹھ جاؤ، ریور میں کام کرنے والے صحابی بیٹھ گئے، باہر مسجد میں داخل ہوتے ہوتے صحابی ایک پیر اندر ہے اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، کہا نبی نے کہا ہے بیٹھ جاؤ، اب گنجائش نہیں آگے قدم رکھنے کی۔ یہ ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے متقیوں کی علامتیں بیان کی، انہیں آیتوں میں، ابتدائی سورہ بقرہ کی آیتوں میں اللہ نے تقوی کی 5 صفات بیان کی۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان بالغیب، اللہ پر، غیب پر، آخرت کی چیزوں پر، اور جسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے ان پر ایمان لانا سب سے پہلے یہ تقوی والوں کی علامت ہے۔ باقی 4 چیزیں ہیں، مختصر طور پہ عرض کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے، انشاءاللہ اگلی جمعہ میں اس کی تفسیر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔